شہید ہو گئے جب ظالموں نے حضرت گرید کے بدن پہ تلواروں کی بارش کی، نیزوں کی بارش کی، جو حضرت گرید زمین پہ آ گیا تو حضرت گرید نے کہا اے میرے آقا حسین سامنے سے ہٹ جا۔ تو مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے گرید ہمیشہ تو یہ کہتا تھا کہ اے میرے آقا حسین مجھے اپنا دیدار کرا دے، مجھے اپنا چہرے کی زیارت کرا دے۔ اے گرید آج تو کہتا ہے کہ آقا حسین سامنے سے ہٹ جاؤ۔ اے گرید بس سانس آخری سانس ہے، اس سانس کے بعد آج کے بعد تو سانس نہ لے پائے گا۔ تو حضرت گرید نے کہا اے میرے آقا حسین میں نے اس لیے کہا کہ ان ظالموں نے 3 دن سے ہم لوگوں کے پانی کو بند کیا، 3 دن سے ہم لوگوں کو پانی نہ ملا، 3 دن سے ہم لوگ پیاسے ہیں۔ اے میرے آقا حسین جب ان ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی، جب آپ کا دیوانہ گرید زمین پہ آ گیا تو اے میرے آقا حسین آپ کے دیوانے حضرت گرید کو آج بلکہ کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ کوئی معمولی انسان نہیں، اے میرے آقا حسین آپ کے دیوانے حضرت گرید کے پاس بلکہ آج آپ کے نانے مصطفیٰ، آج آپ کے نانے مصطفیٰ اپنے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ لے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے گرید تو آ جا، اے گرید تو جلدی میرے پاس آ جا۔ اے میرے آقا حسین اس لیے آج میں نے آپ سے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے آقا حسین میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ گود حسین کا ہے، آقا حسین گود آپ کا ہے لیکن بلانا نانے مصطفیٰ کا ہے، اس لیے آقا حسین جب نانا نے یہ کہا کہ گرید آ جا میری طرف جلدی آ جا، تو مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا گرید اگر ایسی ہی بات ہے تو تو چلے جا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا امام حسین مصطفیٰ نے یہ کہا کہ گرید اگر ایسی بات ہے تو تو میرے نانا کے پاس چلے جا، اور بلکہ آج ان ظالموں کے ہاتھ سے پانی نہ پینا، بلکہ آج تو جا میرے نانا مصطفیٰ کے ہاتھ سے پانی پی لینا۔ تو اسی لفظ کو سن کے حضرت گرید اپنے آنکھ کو بند کیے، حضرت امام حسین مصطفیٰ نے حضرت گرید کے جنازے کو اٹھا کے اپنے خیمے کی جانب لے کے گئے۔ جب بیویوں نے دیکھا تو بیویوں نے کہا اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو بھائی حسین مصطفیٰ نے کہا اے میری بہنہ ہاں ان ظالموں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی کوششیں کرنے لگے، لیکن میں اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ تو حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی اسلام کو بچانا بلکہ اپنی جان کو بھی دے دینا چلے گا۔ حضرت امام حسین مصطفیٰ نے جب حضرت گرید کے جنازے کو لے کے خیمے کی جانب گئے، گرید کے جنازے کو خیمے میں رکھے، اس کے بعد مولا امام حسین مصطفیٰ نے کربلا کے سرزمین پہ آنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ تو جب حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کربلا کے سرزمین پہ آنے کی تیاریاں شروع کر دی تو حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے دیکھا۔ تو آپ حضرت قاسم نے اپنے چچا حضرت مولا امام حسین مصطفیٰ سے کہا کہ اے میرے چچا آپ کہاں جانے کی تیاریاں شروع کر دیے ہیں آپ؟ تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھتیجے جس مقصد کے لیے
میرے بابا حضرت مولا علی شیر خدا مجھے مدینے کی گلیوں میں گھماتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھلاتے تھے۔ اے میرے بھتیجے قاسم، جس مقصد کے لیے میرا بابا علی مجھے پیدا کیا، جس مقصد کے لیے میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے دودھ پلائی، آج میں اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ کا حق ادا کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں۔ تو اس لفظ کو سن کے مولا حضرت قاسم نے کہا، اے میرے بابا، اے میرے چچا، میرے بابا نے کہا کہ جب ان ظالموں نے میرے بابا کے مشکیزے میں الماس کو ڈال دیا تھا، تو اسی وقت میرے بابا نے آپ سے کہا کہ حسین میرے بیٹے قاسم کو بلا دیا جائے۔ تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا، اے قاسم یہ بات تو حق ہے۔ قاسم، میرا بھائی حسین نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو بلا دیا جائے، اسی لیے میں نے آپ کو بلایا تھا۔ تو حضرت قاسم نے کہا، میرے چچا، اے میرے چچا مجھے بھی جانے دیجیے نا کربلا کے سرزمین پہ۔ چچا جب آپ کا بھتیجا ابھی زندہ ہے، چچا ابھی آپ کو کربلا کے سرزمین پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسین مصطفیٰ کا جواب سنیے گا۔ حضرت مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا، قاسم، وہ ظالم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت قاسم نے کہا، چچا مجھے بھی جانے دیجیے نا۔ تو امام حسین مصطفیٰ نے کہا، اے میرے بھتیجے قاسم، تجھے کربلا کے سرزمین پہ نہیں جانا ہے۔ تو حضرت مولا قاسم نے ضد کیا، میرے چچا میں بھی تو آپ کا بھتیجا نہ ہوں، چچا میں بھی تو آپ کا بھتیجا ہوں، چچا میں بھی آپ کے بھائی کا بیٹا ہوں، چچا آپ اپنے دیوانے میرے نانے مصطفیٰ کے امت حضرت گریز کے جنازے کو لے کے جب کھانے پہ آئے، تو بی بی نے دیکھ کے کہا، حسین کربلا کے سرزمین پہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو چچا آپ نے کہا تھا، اے میری بیبیوں، ہاں یہ بات تو حق ہے، کربلا کے سرزمین پہ وہ ظالم آ چکے ہیں اور اسلام ان ظالموں کے بیچ پھر گیا ہے۔ تو مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا، قاسم یہ بھی بات تو حق ہے، قاسم یہ بھی بات سچ ہے۔ تو حضرت قاسم نے کہا، بابا مجھے بھی جانے دیجیے نا، بابا مجھے بھی جانے دیجیے، بابا مجھے بھی اجازت دے دو تاکہ آپ کا بھتیجا بھی جائے اسلام کی عزت بچانے کے لیے، اسلام کی عزت کو بچا لے۔ تو مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا، اے میرے بھتیجے قاسم، تجھے کربلا کے سرزمین پہ نہیں جانا ہے۔ جب مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا، بھتیجے قاسم تجھے کربلا کے سرزمین پہ نہیں جانا ہے، تو قاسم نے کہا، بابا مجھے بھی جانے دو نا، بابا میں بھی اپنے خون سے اسلام کو سیچنا چاہتا ہوں، بابا اسلام کو پیاس لگی ہے، بابا مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دو۔ تو مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا، قاسم سوال تو کر، میں سوال کا جواب دے دوں گا۔ تو جب قاسم نے کہا، بابا اے میرے پیارے چچا، اسلام کو پیاس لگی ہے تو میں بھی اسلام کو
اپنے خون سے سینچنا چاہتا ہوں. تو امام حسین مصطفیٰ نے کہا میرے بھتیجے قاسم تجھے کربلا کے سرزمین پہ نہیں جانا ہے. جب مولا امام حسین مصطفیٰ نے یہ کہا کہ بھتیجے تجھے نہیں جانا ہے تو اس لفظ کو سن کے حضرت قاسم کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور آپ حضرت قاسم نے اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھ کو ہاتھ میں ملایا. دونوں ہاتھ کو ہاتھ میں ملانے کے بعد اپنے ہاتھ کو جوڑ لیا. جوڑنے کے بعد آپ نے اپنے چچا حضرت مولا حسین سے کہنے لگے چچا مجھے بھی اجازت دے دو نا, چچا مجھے بھی اجازت دے دو نا, چچا مجھے بھی کربلا کے سرزمین پہ جانے کے لیے اجازت دے دو نا. تو مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا قاسم دیکھ تو 3 بھائی ہے لیکن تو سب سے بڑا, تیرے 2 چھوٹے بھی ہیں. اے میرے قاسم تیری نسل چلے گی تو تجھ سے چلے گی. اے میرے بھتیجے قاسم میرے بھائی کا سلسلہ حسن سیدوں کا سلسلہ میرے بھتیجے قاسم تجھ سے چلے گا. تو مولا حضرت ابا تم اس لفظ کو سن کے حضرت قاسم نے کہا چچا مجھے بھی جانے دو نا, چچا دے دو اجازت. چچا آپ مجھے ایک سوال کا اور جواب دے دو نا. تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا قاسم سوال تو کر, میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں گا. قاسم جب میں سب ظالموں کے سوال کا جواب ہاں میں دیا تو میں اپنے بھتیجے کا سوال کا جواب کیوں نہ دوں گا. تو حضرت قاسم نے کہا چچا مجھے کوئی ایک ایسا وقت دکھا دو جس میں آپ کا بھتیجا آپ سے کوئی طلب کیا ہو, آپ نے اس کو منع کر دیا ہو کہ اے میرے بھتیجے قاسم تجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. اے میرے چچا جب میں نے آپ سے کوئی بھی چیز جب میں نے آپ سے کوئی بھی طلب کیا تو آپ نے میرے سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہوئے نظر آئے. اے میرے چچا بس یہی آخری سوال ہے, یہی آخری ایک جواب ہے. اے میرے آقا حسین, اے میرے چچا حسین مجھے بھی کربلا کے سرزمین پہ جانے کے لیے اجازت دے دو نا. اے میرے چچا آج اسلام پیاسا ہے, اسلام کو پیاس لگ گئی ہے. اے میرے چچا مجھے بھی اجازت دے دو, آج میں بھی اپنے خون سے اسلام کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں. آج میں بھی اپنے خون سے اسلام کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہوں. آج میں اپنے خون سے اسلام کی عظمت کو سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت قاسم نے کہا اے میرے چچا آج مجھے اجازت دے دو نا, آج میں اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سیکھنا چاہتا ہوں. جب بھی حضرت مولا امام حسین مصطفیٰ نے کچھ نہ کہا, اجازت نہ دیا, تو حضرت مولا قاسم نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا. ہے میرے بابا حسن آپ نے تو کہا تھا کہ جب اسلام مشکل میں ہوگا, اسلام ظالموں کے بیچ پھر گیا ہوگا, میرا بھائی کربلا کے سرزمین پہ ہوگا, میرے بھائی کے خیمے, میرے بھائی کے دیوانے, میرے بھائی کے دیوانوں کو سب کو شہید کر دیا گیا ہوگا. جب میرے بھائی کو شہید کر دیا جائے تو جب میرے بھائی کو شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ سمجھ لینا کہ کربلا سچ چکی ہے. اے میرے بابا حسن لیکن کربلا کے سرزمین پہ آپ کے بھائی کے دیوانے تمام کو شہید کر دیا گیا. لیکن بابا میں بھی اپنے چچا سے اجازت مانگا, لیکن میرے چچا نے مجھے اجازت نہ دیا. بابا میں نے بھی اپنے بھائی سے کہا, میں نے بھی اپنے چچا سے کہا. اے میرے بابا میں نے اپنے چچا سے یہ بھی کہا کہ اے میرے چچا مجھے اجازت دے دو, اسلام کو پیاس لگی ہے. بابا میں نے اپنے چچا سے کہا کہ اسلام کو پیاس لگی ہے, یہ قاسم اپنے خون سے اسلام کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے. لیکن بابا
بابا میرے چچا نے کوئی سوال کا جواب نہ دیا بابا بابا حسین مصطفیٰ نے اجازت نہ دیا. اے میرے بابا میں نے اپنے چچا سے کہا اے میرے چچا مجھے اجازت دے دو نا آج اسلام کا اے میرے چچا مجھے اجازت دے دو نا اسلام کا درخت میں اپنے خون سے سینچنا چاہتا ہوں اے میرے بابا لیکن میرے چچا نے مجھے اجازت نہ دیا. اللہ اکبر. تو پتہ نہیں اوپر سے کیا سزا ملی. حضرت امام حسین مصطفیٰ نے حضرت قاسم کو کیا بتایا. جب حضرت قاسم نے یہ کہا تو آنکھ سے آنسو نکل گئے. آپ جب حضرت قاسم کے آنکھ سے آنسو نکلے تو آپ اپنے ہاتھ کو چہرے پہ پھیرنے کے بعد آپ اپنی پھوپھی زینب کے پاس چلے گئے. جب حضرت قاسم نے اپنی پھوپھی زینب کے پاس چلے گئے تو اپنی پھوپھی زینب کے پاس جا کے آپ نے کہا اے میری پھوپھی آج کر وہ بلا کو سجا دیا گیا ہے. اے میری پھوپھی آج اسلام کو پیاس لگی ہے. اے میری پھوپھی لیکن آج میں اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا مجھے اجازت دے دو میں بھی اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سینچنا چاہتا ہوں. اے میرے پھوپھی لیکن میرے چچا نے مجھے میرے چچا نے مجھے اجازت نہ دیا. اللہ اکبر. اس لفظ کو سن کے جب حضرت قاسم نے کہا اے میرے پھوپھی لیکن میرے چچا نے مجھے اجازت نہ دیا تو حضرت زینب کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. گویا کہ حضرت زینب بھی رونے لگی. اس کے بعد زینب نے بھی کچھ نہ کہا. حضرت قاسم کبھی اپنے چچا کو مناتے ہیں تو کبھی اپنی پھوپھی کو مناتے ہیں. اللہ خیمے کی تمام بیویوں کو حضرت قاسم مناتے ہیں کہ اے میرے بیویوں میرے چچا سے بول دو نا کہ مجھے اجازت دے دے. لیکن اللہ حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کوئی اجازت نہ دیا. جب حضرت قاسم کو معلوم چل گیا کہ میرا چچا مجھے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے نہیں سینچنے دے گا کرب و بلا کے سرزمین پہ جانے کے لیے اجازت نہیں دے گا تو حضرت قاسم کو بابا کا جملہ یاد آ گیا. اے میرے بیٹے قاسم جب اسلام ظالموں کے بیچ گھر جائے گا اسلام کو ظالم گھیر لیں گے ایک کرب و بلا سجایا جائے گا. اس کرب و بلا کے سرزمین پہ میرے بھائی کے دیوانوں کو شہید کر دیا جائے گا اور اسلام کو بچانے کے لیے میرا بھائی حسین تیاریاں کرے گا. جب میرا بھائی کرب و بلا کے سرزمین پہ جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے تو اس کو دیکھ کے سمجھ لینا کہ آج ہی کے دن کو میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی جان کو نہ بچانا اسلام کی عظمت کو بچا لینا. اے میرے قاسم آج ہی کے دن کو میں نے تجھ سے وعدہ کرایا تھا کہ اسلام کی عظمت کو بچانا اسلام کی عزت کو بچانا اسلام کو پانی پلانا بلکہ قاسم تو پانی نہ پینا. جب اس لفظ کو حضرت قاسم نے سوچا تو حضرت قاسم کے دماغ میں سوال پیدا ہوا. پھر سے ایک بات سوچنے لگے میرے بابا نے آخری ٹائم پہ مجھے کچھ تحفے کے طور پہ دیا تھا میرے بابا نے. تو حضرت قاسم حضرت امام حسن مصطفیٰ نے جو اپنے بیٹے حضرت قاسم کو اپنے ہاتھ سے حضرت قاسم کے گلے میں تعبیز کو ڈالا تھا تو حضرت قاسم نے سوچا یہی وہ وقت ہے جب میرے بابا نے کہا تھا اے میرے بیٹے قاسم جب اسلام ظالموں کے بیچ ہوگا اسلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہوگا اسلام کو پیاس لگی ہوگی لیکن قاسم اپنے خون سے اسلام کی پیاس کو بجھا دینا اسلام کا درخت سوکھنے لگے گا. اے میرے قاسم وہی وقت ہوگا اپنے خون سے اسلام کے درختوں کو سینچ دینا. جب اس لفظ کو حضرت قاسم نے سوچا تو حضرت قاسم نے اپنے گلے سے تعبیز کو نکالا. جب تعبیز کو حضرت قاسم نے اپنے گلے سے نکالا اس کو تنہا میں حضرت قاسم جب اپنے گلے سے تعبیز کو نکالے تنہا میں جا کے اس تعبیز کو
کھول کے اس تعویذ کا مطالعہ کرنے لگے تو اس تعویذ میں یہی لکھا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، اسلام کو وہ ظالم گھیر لیے ہوں گے، اسلام گھر گیا ہوگا، میرا بھائی مشکل میں پھنسا ہوگا، اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے اے میرے قاسم اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ جب اس بات کو حضرت قاسم نے اپنے تعویذ میں دیکھا تو اپنی پھوپھی کے پاس لے کے چلے گئے، اے میری پھوپھی دیکھنا، اے میری پھوپھی تو پہلے مجھے یہ بتا دے، جب میرا بابا حسن تجھ سے کوئی سوال کیا کرتا تھا تو اس کا سوال جو نہ میں جواب دیتی تھی، تو حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھتیجے قاسم، جب میرے بھائی حسن نے مجھ سے کبھی سوال کیا تو میں نے کبھی اپنے بھائی کا سوال نہ میں جواب نہ دیا۔ تو حضرت قاسم نے کہا، پھوپھی جب بات ایسی ہے تو میرا بھی کام ہو چکا ہے۔ تو حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھتیجے یہ کون سی بات کہتی ہے، اے میرے بھتیجے قاسم یہ کون سی بات کی جا رہی ہے؟ آج پھوپھی کے سامنے بیٹھ کے اور اسے پھوپھی کا بھتیجا آج پھوپھی سے کون سی بات کرتا ہے؟ تو حضرت قاسم نے کہا، اے میری پھوپھی حق میں بولتا ہوں، اے میرے پھوپھی ابھی تک میں نے جو بولا سب حق بولا ہے، اے میرے پھوپھی مجھے اجازت دلا دو نا، چچا سے بول دو نا کہ آپ کے بھتیجے قاسم کو اجازت دے دے۔ تو حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھتیجے قاسم، حسن سیدوں کا سلسلہ تجھ سے چلے گا۔ تو اسی وقت آپ حضرت قاسم نے اس تعویذ کو اپنے پھوپھی حضرت زینب کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب حضرت قاسم نے اپنے پھوپھی کے ہاتھ میں اس تعویذ کو دیا تو حضرت قاسم نے کہا، پھوپھی، اے میری پھوپھی اس میں دیکھ تو صحیح میرا بابا کیا لکھا ہے، اے میری پھوپھی اس تعویذ میں دیکھ تو صحیح میرے بابا کو جب زہر دیا گیا، پھوپھی جب میرے بابا کو زہر دیا گیا اس کے بعد میرے بابا نے جو آپ سے ایک کاغذ مانگا تھا، ایک قلم کو طلب کیا تھا، بلکہ اس قلم سے اس کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ تو حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھتیجے مجھے نہیں معلوم۔ تو حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھتیجے قاسم، تیرے بابا نے اس تعویذ کو تیرے گلے میں ڈال دیا تھا نا؟ تو حضرت قاسم نے کہا، اے میرے پھوپھی آج اسی چیز کو تو دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اے میری پھوپھی ابھی میں نے چچا سے اجازت طلب کی لیکن چچا نے اجازت نہ دیا۔ اے میری پھوپھی ابھی تو نے خود بولتی ہے کہ جو تیرے بابا نے تجھے تعویذ دی ہے، جو تیرے بابا نے تیرے گلے میں تعویذ کو ڈال دیا ہے، اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لے۔ اے میری پھوپھی تو نے بولی ہے نا؟ تو حضرت زینب نے کہا، اے میرے پھوپھی دیکھ، اے میرے بھتیجے قاسم میں نے یہی کہا ہے۔ تو حضرت قاسم نے اس تعویذ کو اٹھا کے اپنی پھوپھی کے ہاتھ میں دیا۔ ہاتھ میں دینے کے بعد آپ نے کہا، اے میری پھوپھی اس تعویذ کی تلاوت کیجیے نا، اے میری بھابھی، اے میری پھوپھی اس تعویذ کی تلاوت کیجیے نا۔ جب حضرت زینب نے اس تعویذ کی تلاوت کی تو حضرت زینب نے کیا دیکھا کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ نے، بلکہ اس تعویذ میں اور کچھ نہیں، حضرت امام حسن مصطفیٰ نے یہ لکھا ہے کہ اے میرے بھتیجے قاسم، جب میرا بھائی اسلام کو جب وہ ظالم اسلام کو گھیر لیں گے، اسلام ظالموں کے بیچ گھر جائے گا، میرا بھائی مشکل میں ہوگا، میرا بھائی اسلام کو بچا لے گا۔ اے میرے قاسم اسلام کو بچانا، اپنے جان کو نہ بچانا۔ تو حضرت قاسم نے کہا، اے میری پھوپھی دیکھ تو ہی دیکھ لے، اے میری پھوپھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اے میری پھوپھی آج تو اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھ لینا میرے پاپا نے کیا کہا تھا، اس لفظوں کو جب قاسم نے کہا تو حضرت زینب کی آنکھ میں آنسو آ گئے، حضرت زینب رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کو بلایا، مولا امام حسین مصطفیٰ کو بلایا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے کہا، اے میرے بھائی حسین، اے میرے بھائی حسین، اپنے بھتیجے کو اجازت دے دینا، اپنے بھائی کو اجازت دے دینا۔ لیکن حضرت امام حسین مصطفیٰ نے ابھی بھی اجازت نہ دیا۔
تو حضرت قاسم نے اس تعویذ کو اٹھا کے اپنے چچا امام حسین مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اے میرے چچا تو بھی تو دیکھ لے, اے میرے چچا تو بھی دیکھ میرے پاپا نے کیا کہا, اس تعویذ میں میرے پاپا نے لکھا ہے کیا. جب حضرت امام حسین مصطفیٰ نے اس لفظ کو دیکھا, تعویذ کی تلاوت کی حسین, تو حضرت امام حسین مصطفیٰ پھر رونے لگے. اس کے بعد امام حسین مصطفیٰ نے کہا, اے میرے قاسم میں اجازت تو دے دوں, لیکن حسن سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا میرے بھتیجے قاسم. تو حضرت قاسم نے کہا, اے میرے آقا حسین, اے میرے چچا حسین, اگر خدا کو حسن سیدوں کا سلسلہ چلانا ہوگا تو میرے دو بھائی اور بھی ہے نا چچا. اے میرے چچا, میرے دو بھائی کے ذریعے سے خدا حسن سیدوں کا سلسلہ چلا دے گا. چچا آج میں نہیں بلکہ آپ کا بھائی حسن کہتا ہے. اے چچا میرے چچا اپنے بھتیجے قاسم کے لفظ پہ غور نہ کیجیے. اے میرے چچا ذرا اپنے بھائی کی فریاد کو تو سن لو. اے میرے چچا اپنے بھائی کے فریاد کو تو سن لو. جب حضرت قاسم نے یہ کہا تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا, اے میرے قاسم جب تو یہ بول دیا ہے تو جا, میں تجھے کربلا کے سرزمین پہ اسلام کو سینچنے کے لیے اسلام کی درخت کو اب تو اپنے خون سے سینچ دے. اسلام پیاسا ہے. اے میرے بھتیجے قاسم تو جا کے اپنے خون سے اسلام کی پیاس بجھا دے, اسلام کی عزت کو بچا لے, اسلام کی عظمت کو بچا لے. جب حضرت امام حسین مصطفیٰ نے یہ کہا تو حضرت قاسم کے خوشی کے آنسو نکل گئے, اور آپ حضرت قاسم نے اپنے چچا سے کہا, اے میرے چچا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں. اے میرے چچا ابھی تک جب میں نے آپ سے کہا کہ میرے چچا مجھے اجازت دے دو, مجھے بھی کربلا کی سرزمین پہ جانے کے لیے اجازت دے دو, بابا اسلام کی پیاس بجھانے کے لیے اجازت دے دو. لیکن بابا میرے چچا آپ نے اجازت نہ دیا, لیکن جب میں نے آپ کے بھائی کی فریاد کو سنا دیا ہے تو آپ نے اجازت دے دیا. اے میرے چچا یہ کیوں؟ حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا, اے میرے بھتیجے قاسم میں یہ سوچ کے اجازت نہ دیا کہ میرے بھائی حسن کا سیدوں کا سلسلہ کیسے چلے گا. تو حضرت قاسم نے کہا, پھر سے کہنے لگے حضرت قاسم, اے میرے چچا سلسلہ کا مت سوچو چچا, اگر خدا کو سلسلہ چلانا ہوگا کسی بھی ذریعے سے سلسلہ چلا دے گا خدا. جب حضرت قاسم نے یہ کہا تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں اٹھایا, تو اپنے ہاتھ کو اٹھا کے عرض کرنے لگے, اے میرے خدا میرے بھائی کا بیٹا قاسم آج کربلا میں جا رہا ہے, اسلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے کربلا کے زمین پہ جا رہا ہے. اے میرے خدا حسن سیدوں کا سلسلہ ایسا چلانا جسے دنیا قیامت تک یاد کرے. جب حضرت امام حسین مصطفیٰ نے خدا سے عرض کیا, خدا حسن کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ایسا دینا جسے دنیا جانے, جس کی حکومت دنیا پہ چلے. تو خدا نے حضرت امام حسین مصطفیٰ کے دعا پہ لبیک کہا, اے میرے حسین میں نے قاسم کو اس مقصد کے لیے ہی پیدا کیا کہ اسلام کو پیاس لگی ہوگی تو یہ قاسم اسلام کی پیاس کو بجھا دے گا. خدا نے کہا, میں تیرے بھائی کا سلسلہ ایسا جلا دوں گا کہ جسے دنیا جانے اس کے بعد حسن کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا خدا نے ایسا عطا کیا جسے آج دنیا
غوث اعظم کے نام سے پہچانتی ہے. خدا نے کہا اے حسین میں پیدا کروں گا ایک بیٹا ایسا حسن کا جس کی حکومت ایک تو ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا پہ حکومت چلے گی. خدا نے کہا حسین حکومت بھی چلے گی, اس کے بعد جتنا اللہ کا ولی پیدا ہوں گے سب کے ولی کے سب کے ولی کے کاندھے پہ غوث اعظم کا قدم ہوگا. سب ولی کے کاندھے پہ غوث اعظم کا قدم ہوگا. تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے اپنے بھتیجے قاسم کو اجازت دی. اے میرے بھتیجے کا حضرت قاسم تو عمر 19 سال کی, جسے دولہا بننا ہے آج وہ قاسم شہادت کا دولہا حسین اپنے ہاتھ سے بنانے لگے. حضرت امام حسین مصطفیٰ امامہ نکالا خیمے سے, حضرت قاسم کے سر پہ حضرت قاسم کے سر پہ امامہ کو سجایا حسین. مسجد میں ہوتا ہے. ایک قاسم یہ تلوار لے کے جانا. قاسم نے کہا چچا چلو مجھے یہ معلوم چلا کہ آپ نے امامہ باندھ دیا کہ امامہ میری حفاظت کرے گا. میرے پیارے میرے چچا آپ نے دلدل پہ بھی بیٹھا دیا کہ دلدل اپنا کرے گا. میرے چچا لیکن آج آپ نے ہاتھ میں تلوار کو کیوں دے دیا ہے؟ حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھتیجے قاسم یہ ظالم اسلام کو کھیل لیے ہیں, اسلام گر چکا ہے, اس لیے ان ظالموں کو قتل کرنے کے لیے ظالموں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے آج یہ تیرا چچا حسین تیرے ہاتھ میں تلوار کو تھما دیا ہے. حضرت قاسم نے کہا چچا جب ایسی بات ہے تو مجھے دے دو. حضرت قاسم نے اس کا سبب کے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا. چچا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے چچا, چچا ہاتھ میں دے دو, اسلام کی عظمت کو بچانا ہے. چچا 3 دن سے ہم لوگ پیاسے ہیں چچا, 3 دن سے پانی نہیں ملا. حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھتیجے قاسم ان ظالموں کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا. قاسم نے کہا چچا میں بھی تو آپ کا بھتیجا ہوں. چچا میں آپ کا بھتیجا ان ظالموں کے ہاتھ پہ بیعت کہاں سے کرے گا چچا؟ چچا آپ تو یہ دل سے دیتے رہے اپنے قاسم کو. قاسم ہمیشہ حق بولتا. تو چچا آخری ٹائم پہ یہ قاسم ان ظالموں کے ہاتھ پہ بیعت کہاں سے کرے گا چچا؟ امام حسین مصطفیٰ نے کہا قاسم ظالموں کے ہاتھ پانی نہ پینا. تو قاسم نے کہا ہے میرے چچا مجھے ظالموں کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا ہے. تو حضرت مولا امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے قاسم ان ظالموں کے ہاتھ سے پانی نہ پینا, اس لیے کہ آج ہم لوگوں کے پیاس سے بھی زیادہ قیمتی اسلام کو پانی پلانا ہے. آج ہم لوگ سے بھی زیادہ اسلام پیاسا ہے, خود کو پانی نہ پلانا, اسلام کو پانی پلا دینا, اسلام کی عظمت کو پانی پلا دینا, اسلام کی عزت کو پانی پلا دینا. حضرت قاسم نے کہا اے میرے چچا مجھے پانی نہیں پینا ہے. چچا پانی کا نام نہ لیجیے. اے میرے چچا مجھے ان دنیاوی ہاتھوں سے, ان ظالموں کے ہاتھوں سے, ان منافقوں کے ہاتھوں سے پانی نہیں پینا ہے. تو حضرت قاسم نے کہا اے میرے چچا مجھے پانی تو بلکہ اپنے نانے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پینا ہے. حضرت
امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھتیجے قاسم یہ تجھے علم کہاں سے ہو گیا کہ مجھے نام مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پانی پینا ہے؟ حضرت قاسم نے کہا اے میرے چچا ابھی آپ نے جتنے بھی لاش کو اٹھا کے خیمے میں لے کے آئے تو سب نے یہ کہا ہوا ہے مجھے نانا دکھ گئے اپنے ہاتھ سے ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ لیکن نانا کہتے تھے کہ حسین کے دیوانے میں تجھے پانی پلا دوں. جب نانا اپنی امتیوں کو کہتے تھے کہ میری امتیوں آ جاؤ میں تمہیں پانی پلا دوں، اے میرے آقا حسین وہ تو میرے نام مصطفیٰ ہے، جب اپنے امت کو پانی پلانا پلاتا ہے تو مجھے کیوں نہیں پلائے گا؟ اس لفظ کو سنتے ہوئے حضرت امام حسین مصطفیٰ نے حضرت قاسم سے کہا کہ قاسم تو کربلا کے سرزمین پہ جاؤ. جب حضرت قاسم کربلا کے سرزمین پہ آپ جانے لگے تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے پھر سے کہا کہ قاسم ذرا پلٹنا، قاسم پلٹ. جب حضرت قاسم نے اپن کو سے پلٹا امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے میرے قاسم ظالموں کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرنا، ان ظالموں کے ہاتھ سے پانی نہ پینا، اسلام کو پانی پلا دینا. حضرت قاسم نے کہا اے میرے چچا اپنے بھتیجے کا آخری سلام لو، اے میرے چچا اپنے بھتیجے قاسم کا آخری سلام لو. حضرت امام حسین مصطفیٰ نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کا آخری سلام لیا. اس کے بعد حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا ابھی وہ جو قاسم کو اجازت کر دیا، حضرت قاسم حضرت قاسم اجازت چاہتے تھے، امام حسین مصطفیٰ نے اجازت نہیں دے رہے تھے. ابھی وہی حسین کہنے لگے قاسم جلدی جا، قاسم جلدی جا، اسلام کو بہت تیز پیاس لگی ہے، اسلام کو بہت تیز پیاس لگی ہے، اسلام کی پیاس کو بجھا دے. اے میرے قاسم وہ ظالم اسلام کو گھیر لیے، اے میرے قاسم جلدی جانا، اے قاسم جلدی جانا. اللہ اکبر. جب حضرت امام حسین مصطفیٰ نے یہ کہا تو حضرت قاسم نے پھر سے کہا اے میرے چچا اپنے بھتیجے کا آخری سلام لے لو. اے میرے چچا آج اپنے بھتیجے کو آخری مرتبہ دیکھ تو لو، آج کے بعد اپنے بھتیجے کو نہیں دیکھ پاؤ گے. تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھتیجے تو آگے آگے چل، پیچھے پیچھے اسلام کی پیاس کو بجھاتے ہوئے یہ تیرا چچا بھی آئے گا. قاسم تو جا، دیکھ ہو سکتا ہے وہ ظالم تجھے قتل کر کے تجھے شہید کر کے وہ ظالم کی تلوار روٹ جائے، وہ ظالم ہم کی جانب آ جائے. اے قاسم تو جا. حضرت قاسم نے جب کربلا کے سرزمین پہ گئے تو ان ظالموں کے چھکے چھٹ گئے. اللہ اکبر. وہ ظالم اتنا تھرا گئے، اتنا کانپ گئے. جب حضرت قاسم نے کربلا کے سرزمین پہ تشریف لے کے گئے تو ان ظالموں کے پاس اتنی ہمت نہ تھی کہ حضرت قاسم کے سامنے مقابلہ کرے. تو حضرت قاسم نے خود مقابلہ طلب کیا. وہ ظالموں اور شمر اور جنجوشن، تم ظالموں کے بیچ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ وہ ظالم اپنے لشکر سے کہنے لگے او میرے لشکر والوں یہ شیر آ رہا ہے، تم پیچھے پیچھے چلو نا، تم پیچھے پیچھے چلو نا. ان ظالموں کے شمر ظالم کے لشکر والوں نے کہا اے میرے سردار یہ کیوں تو مقابلہ کرنے کے لیے کربلا کو سجا دیا ہے. ان ظالم شمر نے کہا ارے یہ کوئی معمولی نہیں بلکہ یہ تو شیر کا بیٹا ہے، حضرت امام حسن کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسن مصطفیٰ نے حضرت قاسم نے ان ظالموں کے بیچ چلتے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت قاسم نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، ان ظالموں کو کاٹ پیٹ کے قاسم چیر پھاڑ کے رکھ دیے، جہنم میں بھیج دیے. اس کے بعد ان ظالموں نے سوچا اس شیر کو اس سے نہ مارا جائے، اسے بھی چاروں طرف سے گھیر لیا جائے. حضرت قاسم بھی ان ظالموں کے بیچ پھر گیا. جب حضرت قاسم کو گھیرا گیا اس کے بعد حضرت قاسم جب حضرت قاسم چاروں طرف سے گھر گئے، حضرت قاسم نے
بھتیجا کربلا کے سرزمین سے آواز لگاتا ہے اے میرے چچا اپنے بھتیجے کی لاش کو بھی اٹھانے آ جا. ان ظالموں نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین حضرت امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, تیروں کی بارش کر دی. اللہ اکبر. لیکن کربلا کے سرزمین پہ 72 لوگ شہید ہوئے, لیکن ایک واحد کہ قاسم ایسا ہے. جب ان ظالموں نے تمام شہیدوں کے لاشوں کو ٹاپوں سے کچل دیا, لیکن جب ظالموں نے حضرت قاسم کے لاش کو, جب حضرت قاسم کے بدن پہ تیروں کی بارش کی, حضرت قاسم زمین پہ آ گئے. تو جب قاسم زمین پہ آئے اس کے بعد آواز لگا دی. جب زمین پہ آئے حضرت قاسم کا روح ابھی بدن سے پرواز بھی نہ کیا, تو ان ظالموں نے حضرت قاسم کے لاش کو, حضرت قاسم کے بدن کو ٹاپوں سے کچل دیا. اللہ اکبر. مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا کچلا کہ جب حضرت قاسم کو حضرت امام حسین مصطفیٰ کربلا کے سرزمین پہ لینے کے لیے آ پائے, جب حضرت قاسم نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اٹھایا تو حضرت قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگایا. مورخین لکھتے ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے ٹاپوں سے قاسم کی لاش کو اتنا کچلا, جب حسین اپنے بھتیجے قاسم کے لاش کو اپنے سینے سے لگایا تو حضرت قاسم کا پاؤں زمین میں لگ کے حضرت قاسم کے لاش کو حضرت مولا امام حسین مصطفیٰ نے خیمے کی جانب لے کے گئے. جب خیمے کی جانب قاسم کی لاش کو حسین لے کے گئے تو حضرت قاسم کی لاش کو دیکھ کے بیٹیاں روتی, بیٹیوں کے آنکھ سے آنسو نکل گئے. تو امام حسین مصطفیٰ نے کہا, اے میری بیویوں, چیخ کے نہ رونا, بلکہ سینے پہ اپنے ہاتھ کو نہ پیٹنا, اپنے ہاتھ سے ماتم نہ کرنا. اللہ اکبر. جب حضرت امام حسین مصطفیٰ نے یہ کہا تو حضرت زینب کے آنسو نکل گئے. جب آنسو زمین پہ آئے تو حضرت امام حسین مصطفیٰ نے کہا تھا, اے میری زینب, خدا نے اسی چیز کے لیے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے, اسی مقصد کے لیے خدا نے قاسم کو پیدا کیا. اسلام کی عظمت, اسلام کی عظمت کو بچایا قاسم. ہم لوگوں کے لیے یہی کافی ہے. اسلام کا پیاس بجھایا قاسم. ہم لوگوں کو بس یہی کافی ہے. اسلام کا درخت جب سوکھنے لگا تھا تو اسلام کے درخت کو حسین کا بھتیجا قاسم نے سینچا. بس ہم لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے. جب حسین نے یہ کہا تو حضرت زینب نے خوشی کے آنسو نکل گئے. حضرت زینب نے کہا, بھائی یہ بات تو سچ ہے, بھائی یہ بات تو سچ ہے, بھائی یہ بات تو سچ ہے. اسی لیے کیا خوب کہا گیا ہے, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, اس گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوا وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے. السلام علیکم.